دماغ ایک وادی ہے، ایک باغ ہے، اسی میں انسان سوتا جاگتا ہے، اسی کے اندر رہتا ہے، اسی میں انسان کے حواس موجود ہیں۔ حواس، احساس، محسوس موجودگی سوچ میں پائی جاتی ہے۔ اثر، نتیجہ، تعبیر جسم سے نمایاں ہوتی ہے۔ سوچ ابھری جو مکمل شکل ہے، یعنی عمل کی روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، نظر میں لانے کے لیے سوچ پر عمل کیا تو عمل جسم میں اتر گیا، وجود پکڑ گیا۔ جسم ٹھوس ہے تو نمایاں ہو گیا، دکھنے لگا۔ سوچ روح ہے، اس کا وجود میں آ جانا جسم ہے۔ اپنے خیال کو دماغ سے نکال کر سامنے ظاہر کر دینا۔ رب پاک نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے میں یہ صفات تھیں۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنا دی۔ انسان نے کہا کہ میرے میں یہ خوبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس خوبی کے لحاظ سے لوگوں میں پہچانا جاؤں، میری شہرت ہو جائے۔ تو میں نے کیا کیا؟ سوال تو یہاں پہ آتا ہے کہ رب نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اس نے مخلوق بنا دی، کیونکہ وہ کل اختیار والا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس ایسا کیا ہے جو وہ اپنی خوبی ظاہر کر سکے؟ تو رب نے اسے دماغ دیا، اختیار دیا، مگر امانت کے طور پہ۔ اسی امانت کے دائرے میں انسان کا اختیار محدود ہو گیا، کیونکہ دماغ جو دیکھتا ہے سنتا ہے، وہ دیکھنا اور سننا اللہ کی روح سے پھونکی ہوئی ایک پھونک ہے، ایک ایکٹیویشن ہے، جس نے انسان کی آنکھ اور کان کو متحرک کر دیا، مگر یہ سننا اور دیکھنا اس کی امانت ہے، کیونکہ دیکھنے سننے والا حقیقت میں وہی ہے۔ انسان کو تو امانت کے طور پہ یہ صفات عطا ہوئیں اور وقت آنے پر انہیں لوٹ جانا ہے۔ تو رب کے خیال میں، اس کی سوچ میں، اس کے تصور میں جب تمام پروگرام، تمام صورتیں، شکلیں، مخلوقات ڈیزائن ہو گئیں، تصور بن گئے، کل کائنات کا پروگرام بن گیا، تو اس کو پھر وجود میں لانے کے واسطے رب پاک نے اسے 6 دن میں مکمل کیا۔ آسمان بنے، زمین بنی، دنیا کے انتظامات بنے، اور اس ڈیزائن کی ترجمانی کے لیے انسان بنے کہ کوئی بیان تو کرنے والا ہو کہ یہ سب کس نے بنایا، کون ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا، کون ہے جس نے اپنی سوچ کو عملی لباس دے دیا۔ تو اتنے بڑے رب، اتنی قوت والے اللہ کی کریشن کو بیان کرنے کی قوت رب نے انسان کو دی۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انسان دماغ میں کہاں رہتا ہے؟ دماغ میں ہی رہتا ہے۔ نیند آ گئی تو دماغ کے اندر، آنکھ کھلی تو دماغ سے باہر، یا وہ اندر دیکھتا ہے یا وہ باہر دیکھ رہا ہے، لیکن دماغ کے ذریعے سے جو بھی دیکھ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی سمجھ رہا ہے، دماغ کے ذریعے سے۔ ذریعہ، دماغ وہ ذریعہ ہے۔ ہم نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ، قلم وہ دماغ ہے جو لکھتا جا رہا ہے۔ جو میں دیکھ رہی ہوں، جو میں سن رہی ہوں، جو خیال بن رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ برائی یا اچھائی کا پیش کر دیا جائے گا کہ یہ کیا تھا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔
وہ دماغ ذریعہ ہے، دماغ سے سب سیکھ رہے ہیں، دماغ سے سکھایا جا رہا ہے۔ دماغ ایک وادی ہے، اس کے اندر انسان گھومتا رہتا ہے، اسی میں سے جھانکتا ہے باہر۔ یہ درخت، یہ گھر، آسمان سب نظر آ رہا ہے۔ آنکھیں بند کرو تو اندر ایک دنیا ہے، سوچ کی دنیا، خیال کی دنیا، تصور کی دنیا، یادداشت کی دنیا۔ دنیا اندر ہے، ایک کائنات اندر ہے۔ اس میں، اس کائنات میں، اس سوچ میں ہر انسان کو ایک مخصوص شکل دی گئی ہے، اس کی اپنی شکل۔ آج میں جس دور میں یہ جو تاریخ جا رہی ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گی، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ انسان ہر حال میں موجودہ حال میں ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس بات کو کرنے سے ایک لمحے کے بعد یہی بات، یہ لمحہ ماضی ہو جائے گا۔ اب بات کر رہی ہوں تو حال میں ہوں، لیکن حال گزرتا جا رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ مستقبل کی ہو گئی۔ تو انسان ان تینوں زمانوں میں حال ہی میں ہے، حال ہی میں ہے، زمانہ حال ہی جاری ہے۔ یہی ماضی ہے، یہی مستقبل ہے، یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے۔ باہر دنیا ہے، اندر آخرت ہے۔ اور اس کا جب الٹ ہو جائے گا تو باہر آخرت آ جائے گی، اندر دنیا رہ جائے گی، اور اس دنیا میں کیے گئے اعمال جو ریکارڈ ہو چکے وہ سب سامنے آ جائیں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو رب کریم نے انسان کو قلم سے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی اس پاور کے ذریعے اس دیکھنے اور سننے کے ساتھ علم کو حاصل کیا، حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھنا اور سننا رب کی صفات ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی، اس نے ایک انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک خاص قسم کی خوبی ضرور رکھی ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، ایک اختیار دیا۔ اس خوبی اور اختیار کو خود میں دریافت کرنا ہوگا، اسی سوچ کے ساتھ کہ سوچ میں وہ پوری کہانی بن گئی، پوری داستان بن گئی۔ اب اسے عمل میں لانا ہے۔ عمل میں لانے کے لیے ایکٹیویشن کیسے آئے گی؟ کیونکہ طاقت، قوت، علم تو رب نے دینا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ تو پھر تمہاری پہچان بھی بن جائے گی، تم بھی پہچانے جاؤ گے۔ دماغ ایک وادی ہے، ایک وادی ہے، سب کچھ اس وادی میں ہو رہا ہے، انسان اس وادی میں ہے۔ دماغ اگر وادی ہے، باغ ہے، دنیا ہے، کائنات ہے، تو اس وادی سے نکال کر ایک وادی اور میں مجھے بھیجا جائے گا، اعراف، جو قیامت اور اس دنیا کے درمیان کا وقفہ ہے۔ وہ بھی شعور کی ایک سطح ہوگی، وہ بھی ایک دماغ ہوگا جہاں رہنا ہوگا۔ وہاں کے احساس، محسوس سب اور طرح سے محسوس ہوں گے، لیکن محسوس ہوں گے، صرف میرا وجود کچھ اور ہوگا اس جسم کے علاوہ۔ اور آخر میں جب وہ لباس پہنائے جائیں گے جنت یا دوزخ کا ہے، تو وہ بھی دو شعور ہیں وہ، جس میں انسان سما جائے گا۔ تو دماغ ایک وادی ہے، وہ باغ ہے دنیا کا جس میں انسان سمایا ہوا ہے۔
اسی میں رہتا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ کس قدر بڑی عظمت رب نے انسان کو دی، یہ کیا کم کمال ہے کہ ہم رب کے خیال کو منظر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ایک آئینے کی طرح۔ اس آئینے میں جو تھا وہ ہمیں دکھا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دی ہوئی طاقت سے انسان اس طاقت سے دیکھ رہا ہے جو اسے رب نے عطا کی۔ اس نے اپنی آنکھوں کا خواب تصور انسان کو دیکھنے کی قوت دے دی۔ کیا یہ کم کمال ہے کہ دیکھو میری دنیا کو، دیکھو دیکھنے کا ذریعہ آنکھیں کہاں ہیں؟ جنہیں قوت ملتی ہے، دماغ سے پاور مل رہی ہے، وہ باہر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے تصور کو جو اس نے چاہا ظاہری شکل میں انسان ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے رب کو، اللہ کو پہچان رہا ہے کہ اس کریشن کے پیچھے وہ کریٹر ہے۔ دیکھنے کے لیے، ترجمانی کرنے کے لیے رب نے انسان کو چنا، تو انسان کی عظمت، اس نے انسان کو اتنی قدر دی، عزت دی، تعظیم دی۔ اس رب نے انسان کو ایک درجہ دے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے لوگوں کے خیالات کو پڑھ سکیں۔ رب نے اپنے خیالات کو ہمیں آنکھوں اور کانوں کے ذریعے دکھا اور سنا دیا۔ وہ دکھاتا جا رہا ہے، سناتا جا رہا ہے۔ یہ سب جو ارد گرد پھیلا ہوا ہے، سب اسی کا خیال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھنے اور سننے کی طاقت، قوت، بس سب اسی کا کمال ہے۔ اس نے دماغ کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ یہ قلم دماغ ہے، دماغ کی وادی میں انسان رہتا ہے۔